السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک الحنین کی جانب سے فہیم الحسن تھانوی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمرے کے حوالے سے کچھ نئی اپڈیٹس آپ کو پہنچانا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ میرے جو احباب پاکستان سے باہر موجود ہیں اور وہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ان کے کچھ سوالات سامنے آئے تھے، تو اس حوالے سے کچھ چیزوں کے جوابات میں دینا چاہتا ہوں تاکہ ان کی رہنمائی اور ان کی سہولت کے لیے کچھ باتیں ان کے سامنے آ جائیں۔ جو حضرات پاکستان سے باہر مقیم ہیں ان ممالک میں کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں، ان ممالک کی فہرست جو ہے وہ انہوں نے ویب سائٹ پہ دے دی ہے، اور اس میں تمام وہ غیر مسلم ممالک ہیں کہ جو اس میں شامل ہیں، تقریباً 54 کے قریب، ان کے لیے ایک نیا ویزا سعودی حکومت نے اس سال جاری کیا ہے، اور وہ ای ویزا ہے، یعنی الیکٹرانک ویزا ہے۔ آپ اپنی تمام جو کوائف ہیں وہ کمپیوٹر کے ذریعے اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس کے اپلوڈ کرنے کے بعد جب آپ اس کی فیس ادا کر دیتے ہیں ویزے کی، تو چند منٹوں میں اور کچھ گھنٹوں میں بعض دفعہ وہ ویزا آپ کے ای میل میں آ جاتا ہے۔ اس کو ای ویزا کہا جاتا ہے، اور وہ تقریباً 90 دن کے لیے ویلڈ ہوتا ہے۔ جس تاریخ کو آپ ویزا ایشو کرتے ہیں، جس تاریخ کو ویزا ایشو ہوتا ہے، وہاں سے وہ 90 دن کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر آپ سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں ٹریول کر سکتے ہیں۔ اس ویزے کی جو فیس انہوں نے رکھی ہے وہ 440 ریال رکھی ہے، جو ڈالر میں تقریباً 120 ریال کے قریب بنتی ہے۔ تو پوری دنیا سے یہ ویزا آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ حضرات کے جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں اور عمرے کے لیے ان کا ارادہ ہے، تو ان کے لیے یہ ویزا ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ ایک تو انتہائی سستا ہے، 117 سے 120 ڈالر میں یہ ویزا مل جاتا ہے، فوراً مل جاتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر آپ کو وہ پابندیاں نہیں ہوتیں جو عموماً پاکستان سے یا کسی اور اسلامی ملک سے عمرے کے معتمرین کے لیے وہاں پہ ہیں۔ آپ کو وہاں پہ حج ٹرمینل پہ اترنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے پاسپورٹ کمپنی کے حوالے کرنے پڑتے ہیں، ویزا آپ کو کمپنی سے لینا پڑتا ہے، موومنٹ آپ کی ریسٹرکٹ ہوتی ہے ان شہروں تک کہ جہاں پہ آپ نے عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر آپ کو وہ پابندیاں نہیں ہوتی۔ آپ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ آپ لینڈ کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور آپ اس کے بعد پھر جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ آپ پہلے جدہ میں قیام کرنا چاہیں جدہ میں قیام کریں، مکہ مکرمہ جا کے عمرہ کریں، اس کے بعد واپس جدہ آ جائیں، طائف چلے جائیں، آپ ابہا چلے جائیں، آپ قصیم چلے جائیں، اور ریاض چلے جائیں۔ آپ کسی بھی شہر میں جائیں، آپ کو پورے سعودی عرب میں پھرنے کی اس پہ اجازت ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس میں سب سے بڑی سہولت آپ کی ٹریولنگ کی ہے کہ عموماً لوگ انٹرنیٹ سے اپنی سیٹ بک کر لیتے ہیں، اور انٹرنیٹ سے ہی یہ ویزا اپنا جو ہے وہ ایشو کرا لیتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچ کے، چونکہ آپ کو وہاں سے ٹیکسی کے ذریعے جانا ہوتا ہے، تو مکہ مکرمہ پہنچ کے بہت سے لوگ جو ہیں پھر ان کو تھوڑے سے مسائل آتے ہیں، اور وہ مسائل یہ آتے ہیں کہ ان کو پہلے سے چونکہ تجربہ نہیں ہوتا، تو جب وہ ہوٹل میں جا کے اپنا ہوٹل بک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا ہوٹل جو ہے وہ کافی ان کو مہنگا ملتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا پاسپورٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ شخص امریکہ سے آیا ہے، یہ شخص بیلجیم سے آیا ہے، یہ ناروے سے آیا ہے، انگلینڈ سے آیا ہے، تو جب وہ پاسپورٹ سامنے آتے ہیں تو وہ پھر ان کو عام ریٹ سے مہنگا ہوٹل ملتا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ تک کہا کہ ہمیں تو وہاں اتنا مہنگا ہوٹل ملا کہ بہتر تھا کہ ہم پاکستان آ کے عمرہ کر لیتے۔ تو میں نے ان کے لیے سوچا کہ یہ ویڈیو جو ہے اس میں یہ بات بتائی جائے کہ یا تو وہ لوگ آن لائن بکنگ کریں اپنے ہوٹل کی پورٹل کے ذریعے، مختلف جو ویب سائٹس ہیں جہاں پہ ہوٹل کی بکنگ ہو جاتی ہے، یا تو وہ اس پہ ہوٹل کی بکنگ کر لیں۔ لیکن اس میں ان ہوٹلوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ان ہوٹلوں میں اگر آپ جا کے بکنگ کرتے ہیں، خاص طور پہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کسی بھی شہر میں اگر بکنگ کرتے ہیں ہوٹل کی تو وہاں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ شہر کے کس کونے پہ جا کے قیام کرتے ہیں اور شہر کے کس علاقے میں آپ جا کے اپنا ہوٹل بک کرتے ہیں، آپ کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔
لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حوالے سے ہماری چونکہ پرائیورٹی حرم ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم حرم کے قریب ترین ہوٹل بک کریں۔ قریب ترین ہوٹلز میں مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی یہ صورتحال ہے کہ ہوٹل کا نام سے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے۔ بعض ہوٹلوں کی کوالٹی بہت کم درجے کی ہے لیکن نیٹ کے اوپر ان کے ریٹ بہت زیادہ آتے ہیں، اور بعض ہوٹلوں کی کوالٹی مناسب بھی ہے، اچھی بھی ہے، اور ان کے ریٹ بھی مناسب ہیں۔ تو یہ ایک جاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ کون سا ہوٹل ہے، کسی ہوٹل میں آپ پہلے ٹھہر چکے ہیں اور وہ نیٹ کے اوپر دستیاب ہے، آپ اس کی بکنگ کریں، اور بکنگ کر کے آپ اس کے اندر آپ چلے جائیں، آپ کا عمرہ بہت آسانی سے ہو جائے گا، اور یہ بہت اچھا ایک آپ کا سفر رہے گا۔ آنے جانے کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ٹرین بھی چل چکی ہے، اس میں بھی بکنگ کرا کے اس کے اندر بھی جایا جا سکتا ہے، اور ٹرین کے ذریعے بھی سفر کیا جا سکتا ہے۔ حرم کے باہر ٹیکسیاں موجود ہوتی ہیں، آپ ان ٹیکسیوں کے ذریعے بھی آپ سفر کر سکتے ہیں، اور دیگر ذرائع بھی موجود ہیں۔ تو ایک تو صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پاکستان میں جو کمپنیاں عمرے کا کام کر رہی ہیں ان کو ہم یہاں سے جو ایسے لوگ کہ جو ای ویزے کے ذریعے باہر کے ممالک سے آتے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا، اور یہاں اور بھی کمپنیاں یہ کام کر رہی ہیں کہ ہم یہاں سے ان کو ہوٹل کی بکنگ ایشو کر دیتے ہیں، اور وہ جب وہاں پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ تو جو ہمارا اسٹاف ہوتا ہے وہ ان کو ٹیک اوور کر کے اس ہوٹل میں چیک ان کرا دیتا ہے۔ اور چونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہوٹل کس لیول کا ہے، عموماً کوئی اگر اکانومی ہوٹل میں ٹھہرنا چاہیں یا درمیانے درجے کے ہوٹل میں ٹھہرنا چاہیں تو ایک مناسب کرائے کے ساتھ تو ان کو بہت بچت ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ یہ ای ویزا جو ہے یہ ایک نعمت ہے، اور جو لوگ باہر کہیں بھی گھومنے پھرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کو چاہیے کہ انتہائی سستے ریٹس کے اوپر آپ کو عمرے کی سہولت اللہ تعالیٰ نے اس دیار غیر میں آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ دوسری بات میں پاکستان کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ جو حضرات یہ میری ویڈیو پاکستان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آج کل مارکیٹ میں ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ ویزے کا، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ویزے کی فیس جو ہے وہ بہت بڑھا دی گئی ہے، اور اس کے اوپر کچھ ٹیکسز لگا دیے ہیں، کچھ پورٹل کے ٹیکس لگا دیے ہیں۔ یہ سب چیزیں ڈال کے ویزا جو ہے کم سے کم بھی وہ 650 ریال اور 700 ریال کے درمیان مارکیٹ ہو رہا تھا، اور اس طرح مارکیٹ میں 650 سے 700 ریال کے درمیان تھا۔ لیکن کچھ دنوں سے مارکیٹ میں ایک نئی سلسلہ چلا ہے، اور ایک نیا وہ اس کا دور چلا ہے کہ مارکیٹ میں ویزے کا جو ریٹ ہے اس کو بہت کم کر کے پیش کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ یوں سمجھیے کہ تقریباً کوئی 550 ریال بھی آیا ہے ایک جگہ، اور اس سے بھی کم، یعنی 500 ریال تک بھی ریٹ ہے۔ یہ وہ ریٹ ہے کہ جو یقینی بات ہے کہ حقیقت سے بہت دور ہے، اور کہیں پہ بھی میں اپنے تمام ان حضرات کو کہ جو عمرے کے لیے جا رہے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ کبھی بھی کسی جگہ پر بھی اس چیز کو ضرور غور کیا کریں، اور اس چیز کی طرف ضرور توجہ کیا کریں کہ کوئی چیز اگر مارکیٹ میں بہت زیادہ سستی مل رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ بیچنے والا کہیں نہ کہیں سے اپنا جو اس کا نقصان ہوتا ہے اس کو وہ پورا کرتا ہے۔ تو یا تو جو ہوٹلز کے ریٹ اس کے ساتھ دیے جائیں گے پیکیج کے ساتھ، وہ ہوٹلز کے ریٹ بہت زیادہ ہوں گے، یا ہوٹل ان کوالٹی کے نہیں ہوں گے۔ بہت سے ایسے لوگوں کا تجربہ ہوا کہ وہ یہاں سے جو ویزا تھا وہ کم درجے کا لے کے گئے، سستا ویزا لے کے گئے، تو وہاں پہ ان کو پیکیج میں اور وہاں پہ ان کو سفر میں تکلیف ہوئی، ہوٹل بھی ان کو مناسب نہیں ملے، اور ان کے ساتھ یہ مسائل آئے۔ تو یقینی بات ہے کہ جو کمپنیاں عمرے کا کام کر رہی ہیں اور معتبر کمپنیاں ہیں اور بہترین ان کا کام ہے، یقینی بات ہے کہ جب آپ اس سے رابطہ کریں گے، ایک اچھی کمپنی سے آپ جب رابطہ کریں گے تو وہ اچھی کمپنی آپ کو اپنے معیار کے مطابق اور آپ کے ڈیمانڈ کے مطابق وہ آپ کو چیز دے گی، اور آپ کو ویسا ہی عمرہ دے گی جیسا آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ پیسہ دے رہے ہیں اس کو، تو آپ کے پیسے کا بہترین نعم البدل وہ آپ کو دیں گے۔ لیکن یقینی بات ہے کہ کہیں اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ کمزور ہے، اور بہت سے مارکیٹ میں اس قسم کے لوگ گھس آتے ہیں کہ جو لوگ صحیح کام کرنے والے ہیں وہ تو کبھی غلط کام نہیں کرتے،
لیکن مارکیٹ میں بعض دفعے کچھ غلط کام جو ہیں کرنے والے وہ ایسا لبادہ اوڑھ کے آ جاتے ہیں کہ اس سے پھر نقصان جو ہے معتمرین کا ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک بڑا مشہور اسکینڈل آپ کو معلوم ہے سیالکوٹ میں ہوا، تقریباً کوئی 8,000 کے قریب پاسپورٹ جو تھے وہاں سے پکڑے گئے، ایف آئی اے نے لیے، اور اس نے کتنے کروڑ روپے جو تھے لوگوں کے لے کے وہ کھا چکا تھا۔ تو بہت سے لوگ اس قسم کا لبادہ اوڑھ کے آ جاتے ہیں، بھیس بدل کے آ جاتے ہیں۔ تو میری تمام اپنے بہن بھائیوں سے گزارش ہے، جانا چاہتے ہیں آپ ضرور جائیں، لیکن اچھی کمپنی سے رابطہ کریں، معیاری کمپنی سے رابطہ کریں، جن کی ریپوٹیشن اچھی ہو، جن کے پاس صحیح بات جو ہے وہ آپ کو سمجھا سکیں کہ دیکھیے یہ چیز اس طرح ہے اور یہ چیز اس طرح ہے۔ چیز کا سستا ہونا اور چیز کا کم قیمت ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ کم قیمت کی چیز میں بھی آپ کو پورا معیار ملنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کم قیمت ہو تو آپ کو معیار بالکل ہی بیکار ملے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ جب اپنا پیسہ دیں تو اس کا بہترین نعم البدل ہمیں مل سکے۔ یہ دو باتیں ایسی تھیں کہ جن میں میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اپڈیٹ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول کرے جو لوگ عمرے کے لیے گئے، جو ان کے مددگار بنے ان کو عمرے کے لیے بھیجنے میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول کرے، اور جو لوگ اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آسانی اور سہولت کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں بار بار زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے، بار بار وہاں لے کر جائے، ہم وہاں کے جو پر رونق اور روح پرور مناظر ہیں ان سے ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔